واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج میں اور آپ پھر 21واں روزہ نماز عصر کے بعد اس ماہ مقدس کی ان خوبصورت لمحات میں اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک مختصر وقت میں کہ امت مسلمہ کو نام نہاد مولویوں نے اور نام نہاد پیروں نے مثال دیتے ہیں نا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ حالات دیکھتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں اور اسلام کی پکار کو جب توجہ کرتے ہیں تو پھر دل میں ایک درد اٹھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ امت کے اور بالخصوص پاک و ہند بر صغیر کے ان علاقوں کے اندر خاص طور پہ امت کو کس طرف لگا دیا گیا۔ یہ پیچھے پنکھے اضافی بند کر دیں، یہ ساتھی جو ایک آدھا پیچھے بیٹھا نا وہ آگے تشریف لیں، پیچھے پنکھے بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تم سب کے سب اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقہ واریت میں نہ بٹ جاؤ۔ ہمارے ہاں طبیعت ہو گئی کہ ہم ٹوٹ کے چاہتے ہیں دنیا اور آخرت ہماری خوبصورت ہو جائے، نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرنی پڑے، زکوٰۃ بھی نہ دینی پڑے، صدقہ و خیرات بھی نہ کرنا پڑے، حج بھی نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی فرائض احکام ہیں ان پر عمل کیے بغیر چند ایک ٹوٹکے مل جائیں، ہمیں دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ یہ سوچ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی کچھ لوگوں کی کوشش اور کاوش سے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ جدا جدا نہ ہو جائے، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان یاد رکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اسلام مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اسلام کے اندر کوئی بھی لازم چیز، فرض چیز یا حرام چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ جو حلال و حرام کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اس آیت کے نازل کے بعد اسلام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام، تابع تابعین، ائمہ اربعہ، ان سے کوئی چیز اگر اس طرح تو اس کو مستحبات کی کیٹیگری میں لے کے آئیں گے، مستحبات ہوں گے، نوافل ہوں گی، اور یا انہوں نے کوئی چیز منع کر دی اس طرح کی، مکروہات میں سے ہوں گی وہ۔ لیکن ہمارے ہاں ٹوٹ کے چاہتے ہیں، ہماری طبیعت بگڑ گئی اسلام کے حوالے سے۔ اس کی میں چند ایک مثالیں ہی پیش کروں گا۔ ہم نے فرائض کو چھوڑ کر وظائف کو پکڑ لیا، اتنی فرائض کو اہمیت نہیں دیتے جتنی وظائف کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کئی ساتھی ہم سے آ کے نہیں پوچھتے کہ حضرت یہ پریشانی ہے، کچھ بتائیں، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں؟ بھائی وظیفہ شروع کرنا ہے، فرائض پورے کر رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، کئی ساتھی آ کے ملتے ہیں، ان کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، حالات گھر کے خراب ہو گئے، کوئی وظیفہ بتائیں اولاد نہیں مان رہی، کوئی وظیفہ بتائیں بیماری پیدا ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کاروبار خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وظائف پوچھ رہے ہیں، فرائض پر عمل کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت زندگی میں نہیں کی ہے، صدقہ و خیرات کبھی نہیں کیا، ماں باپ کو وقت کبھی نہیں دیا، بیوی کے حقوق بہتر انداز میں کبھی نہیں ادا کیے، اولاد کو صحیح وقت کبھی نہیں دیا۔ اسلام کی حقانیت اور فرائض کو پس پشت کر کے وظائف پر عمل کر کے میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، یہ اگر سوچے تو ہم سے بڑا بے وقوف نادان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پروردگار نے وظائف نہیں دیے، فرائض دیے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ٹوٹ کے دیے گئے ہمارے نام نہاد پیروں نے کہ یہ وظائف پکڑ لو، فرائض کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ نام نہاد مولویوں نے کہ یہ وظائف پکڑ لو، انہی پہ عمل کرو، بس وظیفے کرتے رہو، نماز کو کوئی پتہ نہیں، قرآن کی تلاوت کو کوئی پتہ نہیں، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو کوئی خبر نہیں ہے۔ بس یہ وظائف ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو، سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ مشکلات کا حل وظائف میں نہیں، فرائض کے اندر ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں میں اور ایک مثال دے جاؤں، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، یہ 21ویں رات تھی نا، ہاں تاک رات تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ جب عشرہ مکمل ہوا، حضور نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، صحابہ یاد رکھو
پہلے عشرے کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے. پھر دوسرا عشرہ ساتھ ہی حضور نے اعتکاف شروع کر دیا. دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو حضور نے فرمایا اے صحابہ دوسرے عشرے کے اندر بھی لیلۃ القدر نہیں ہے. تیسرے عشرے کے اندر حضور نے فرمایا لیلۃ القدر ہے، لیکن یاد رکھو تیسرے عشرے میں بھی جفت نہیں طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، یعنی 5 راتیں طاق راتیں جو ہیں لیلۃ القدر انہی کے اندر ہے. اور قرآن پاک کے اندر واضح ہے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی ایک رات ایسی رات ہے کہ اس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. گزشتہ رات طاق رات تھی. آن کیمرہ یہ جتنا بھی مسجد کے اندر ساتھی بیٹھے ہیں کتنی ساتھی جاگے بمائے میرے، ٹھیک ہے نا. یہ رات جو گزری یعنی 5 راتوں میں سے ایک رات تو گزر گئی نا، باقی 4 رہتی ہیں، شاید کہ وہی لیلۃ القدر ہو جس کی اس قدر فضیلت تھی. کل جمعرات ہے نا، کل بھی طاق رات ہے. کل رات کو اپنی مساجد کی رونقیں دیکھنا اور ساتھ یہ دربار کیا نام ہے، نور شاہ ولی دربار. یہاں کل جمعرات ہے، کل مغرب سے پہلے آپ لوگ وہاں جا کے مرد و عورت کا اختلاط اور ہجوم دیکھنا، آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا امت کو، قوم کو. کس نے کہا ہے کہ بھی جمعراتوں کو وہاں جا کے اس طرح مرد اور عورت کا اختلاط اور اس طرح کے تماشے نماز مغربی نہیں ہوتی اور لیلۃ القدر کی رات کو سوئے رہتے ہیں اور ان چند ایک لمحات میں درباروں پہ جا کے اس طرح کے تماشے لگا کے ہم اپنی آخرت خوبصورت کر رہے ہیں کیا؟ یاد رکھیں کہ بالکل غلطی پہ ہیں ہم. اگر کوئی مولوی طبقہ یا کوئی ایسا نام نہاد پیر اس طرح کی چیزوں پہ لگا کر ہمیں کہتا کہ بس آپ چلے گئے وہاں دربار پہ آخری آپ کی آخرت اور دنیا بہتر ہو گئی، تو سراسر یہ شرارت ہے، دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، اسلام نہیں ہے. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا قوم کو، فرائض سے چھڑا دیا. لیلۃ القدر جیسی مقدس رات میں دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر کتنی خواتین جاگتی عبادت کرتی ہیں بھائی. اور یہ کیا کرنے جاتی ہیں ہماری یہ خواتین، اور عجیب طرح کا لباس پہن کے ان درباروں پہ کیا کرنے جاتی ہیں میں پوچھتا ہوں. تھوڑی سی بندے کے اندر حیا اور ایمان کا ذرہ ہے نا، وہ جا کے دکھائے دربار پر. جمعرات کو آپ دیکھیں گے کس طرح کا ماحول ہے. استغفر اللہ الیاذ باللہ من ذالک. یہ کس نے کیا ہے بتائیں؟ کون ہے یہ کرنے والا؟ اسلام کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے کیا؟ کیا اسلام یہی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. جو تمہیں قرآن کہہ رہا ہے، جو حضور کا فرمان کہہ رہا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. لیکن بالکل سراسر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. نام نہاد پیر اور نام نہاد مولویوں کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے جو کہا ہم نے سمجھا ہماری آپ ٹوٹکے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صرف ٹوٹکے، چھوٹا موٹا کوئی ایسا عمل مل جائے جس میں ہماری نفس خواہشات بھی پوری ہو اور اس کو ہم عبادت سمجھ کے آخرت کو بھی خوبصورت کر لیں. دیکھ لیں جا کے کل جمعرات اس دربار پہ ہماری کتنی خواتین نوجوان بچیاں سنگار کر کے دربار پہ آئی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی نوجوان طبقہ ہمارا کیا کرنے آتے ہیں. اور کل کی رات کو دیکھ لینا، اپنے گھروں کے اندر معائنہ کرنا کتنی ساتھی جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک ہمارے ہاں ادھر قریب پنجاب کے اندر ایک دربار ہے، وہاں پہ ایک خاص دروازہ ہے، ہر سال کے خاص موقع ہیں وہ کھلتا ہے، وہ جنتی دروازہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہ ٹرک جس کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. مجھے پتا ہے کہ میری آن کیمرہ میرے ساتھ بڑے اختلافات رکھتے ہیں. خدا را اللہ کی عزت کی قسم دل کے اندر ایک درد اور احساس ہے یار، امت کو کیوں جہنم کے راستے پر چلا رہے ہیں ہم. کیا رسول اللہ بخاری و مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرا یہ حجرہ عائشہ سے میرے منبر تک یہ سارا ٹوٹا جنت کا ٹکڑا ہے. حضور نے کبھی کہا ہے کہ جو یہاں سے گزر جائے گا وہ پکا جنتی ہو جائے گا. پھر یہ ڈرامے یہاں کیوں لگائے گئے؟ آپ میں سے کئی ساتھی ممکن صورت ہے کہ شاید اس جنت کے دروازے سے گزر کے آئے ہوں. وہاں پہ پولیس کے چھتر بھی پڑتے ہیں، ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، اور دور تک لائن لگنی پڑتی ہے. وہ جنت کا دروازہ ہے، جنتی جو وہاں سے گزر گیا پیر صاحب کہہ گئے استغفر اللہ. کوئی ایسا بزرگ اس طرح کی بات نہیں کر گیا، یہ اپنی طرف سے بکواسات ہیں ساری. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، آن کیمرہ بعد میں سننے والے کافی اختلافات چل رہے ہیں میرے ساتھ دوستوں کے، لیکن حق بات کر دینی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈٹ کے بے دھڑک ہو کے جو اسلام کی حقانیت بیان کرے گا وہ آخرت میں سرخرو ہوگا. اگر ہم کہیں نہیں جی ہمارے مسلک کے فلاں فلاں علماء یا فلاں فلاں ہم پر تبصرہ کریں گے، ہم سے پوچھیں گے پوچھو ہم سے یا ہمیں جواب دو، ٹھیک ہے نا. یہی سوالات جو میں یہاں بیٹھ کے تبصرہ کرتا ہوں، میں بارہا علماء سے رابطہ کر کے پوچھتا ہوں بھائی ہمارا دماغ اس وقت نہیں مان رہا ان چیزوں کو، ہماری عوام ہماری پبلک وہاں جا رہی ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں سمجھایا جا رہا، یا ہمیں سمجھا دو. کوئی جواب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے پروگرام ختم ہو گئے، گلے بند ہو جائیں گے ہمارے. صرف یہ ایک دکانداری ہے اور صرف یہ ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. میں ایک مثال دے کر پوچھتا ہوں، کوئی بھی بندہ آن کیمرہ سننے والے علماء جو اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اکثر علماء نہیں سمجھتے، چند ایک ہیں جو اس کو بس بہتر سمجھتے ہیں اور اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایسا ہے، دولت مند ہے، بڑا آدمی ہے، اس کا سود کا کاروبار بھی ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا،
ٹھیک ہے نا. وہ دوسروں کی عزتوں کو بھی خراب کرتا ہے, ظلم و ستم بھی کرتا ہے. اور ہر سال جب بھی وہ دروازہ جنتی دروازہ استغفر اللہ جب وہ کھلتا ہے, ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جتنی دن کھلتا ہے باقاعدگی کے ساتھ وہاں جا کے گزر جاتا ہے. ایک بندہ یہ ہو گیا. دوسرا بندہ ہے بزرگ ہے, وہ حرام نہیں کھاتا, محنت سے رزق حلال کماتا ہے, 5 وقت کا نمازی بھی ہے, اپنے مال سے زکات بھی دیتا ہے, ہمیشہ حرام سے بچتا ہے, دوسروں کی عزتوں کو پامال نہیں کرتا, اس کی آنکھ کے اندر شرم و حیا کا نور بھی ہے, حقوق اللہ حقوق العباد کو بھی بہتر کرتا ہے, اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے انداز میں کر رہا ہے. اب ان دونوں کو سامنے رکھیں, اگر ایک ذرہ بھی دل کے اندر ایمان کا ہے, بتائیں ان میں سے اللہ کے ہاں مقبول انسان کون ہے؟ بتائیں. مذاق کر رکھا ہے دین کے ساتھ یار ہم نے. ٹوٹل وہاں شرابی اور زانی گئے ہوتے ہیں, لین لگی ہوتی ہے دور تک, جنتی دروازے سے کراس ہو رہے ہیں اور سال کے بعد آتے ہیں اور یہ جنتی ہو گئے. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے ہم نے امت کو, قوم کو, نسل کو. یہ سراسر ایک ڈرامہ ہے, یاد رکھیں, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اس طرح کے دروازے سے گزر جانے, بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو بخاری مسلم متفقن علیہ حدیث ہے, کبھی حضور نے ساری زندگی کو ایسا لفظ کہا کہ میرے اس گھر سے اور اپنا ممبر تک یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ تو حدیث واضح ہے نا. کہیں فرمایا حضور نے کہ جو یہاں سے گزر جائے گا پکا جنتی ہو جائے گا؟ آپ کے ٹوٹل سیاستدان وہاں جا کے نوافل نہیں پڑھ رہے ہوتے کیا وہ جنتی ہو جاتے ہیں؟ تو پھر یہاں یہ ڈرامہ بازی کیوں ہے؟ یہ خدا را امت کو حقانیت اسلام بتائیں. جو بھی نام نہاد پیر اور جو بھی نام نہاد مولوی اسلام کے حوالے سے اس طرح کے خرافات پیدا کر کے امت کو صرف ایک ٹوٹو پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی اس کی آخرت اور دنیا بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ یاد رکھ کے قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا. حضور کے ممبر کی عزت کو پامال کیا گیا, حقانیت کو پس پشت کر کے صرف نام نہاد اور اپنے نام کو بڑھانے کے لیے اور چند ایک ٹوٹ کے عوام کو بتا کر مست بنا دیا عوام کو. یاد رکھیں, دنیا کے اندر رہ کر بارہا قرآن یہی پکار کر رہا ہے کہ اللہ کے بندو اپنے اعمال کو بہتر کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, تمام حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کرو, تمہاری آخرت خوبصورت ہے. اگر ایسا نہیں ہے اور چند ایک ٹوٹ کے اپنا کے ہم سمجھے کہ بس آخرت ہماری خوبصورت ہو گئی, پھر ناداں ہیں, بے وقوف ہیں. قرآن کو سمجھو. بارہا حضور ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے. اچھا اب دیکھیں ایک اور چھوٹی سی مثال, مختصر سی بات. ہمارے ہاں درباروں پہ جا کر چوکٹ کو چومے جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مزارات پر جا کر اللہ والوں کے قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر آن کیمرہ میرے ساتھی بھی, کلاس فیلو, دوست, علماء بھی رابطہ کرتے ہیں, حضرت سجدہ کوئی نہیں کر رہا, یہ چیز غلط ہے, سجدے ہوتے ہیں. واللہ خدا کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے باقاعدہ سجدہ کرتے ہوئے عوام الناس کو میں نے دیکھا ہے درباروں پر. کس نے کہا یہ؟ کون کرا رہا ہے یہ سجدے؟ یہ کیا کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کیا وہاں کے گدے نشین کو علم نہیں ہے کہ میری آباء و اجداد کے درباروں پر سجدے ہو رہے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کا؟ بتائیں. پھر مثال دی جاتی ہے جی درباروں کو جا کے چومنا, یا وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا, بالکل ٹھیک ہے نا. 4 ہاتھ کم از کم مزار سے پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں, دعا کریں اللہ کے یہاں, اور اللہ کے ولی ہے تو اس کا وسیلہ اللہ کے یہاں پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں, بس ہاتھ نہیں لگا سکتے دربار کو. یاد رکھیے. اور یہ اصول طریقہ ٹھیک نہیں ہے, جاتے ہی جا کے سجدہ یا ماتھا ٹیکنا دربار پہ اور اس کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگا کے یہ ملنا, یہ کوئی اصول نہیں ہے شرعی طور پہ. اگر کوئی اس کو مثال دے حجر اسود کے حوالے سے, خدا کا نام لے یار. حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے, خاص یاقوت ہے, جنت سے اترا تھا, اور حدیث پاک کے اندر واضح ہے کہ سفید کلر تھا اس کا, اور ابن آدم اس کو بوسہ دیتے رہے, اور ابن آدم کے گناہ کو چوستے چوستے وہ سیاہ ہو چکا ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں جب حجر اسود کے قریب گئے, چومنے لگے, فرمایا اے حجر اسود یاد رکھ تجھے میں کبھی نہ چومتا, صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا تھا, اس لیے. ٹھیک ہے نا. خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو کیوں نہیں چوما جاتا؟ حضور نے کبھی نہیں چوما. چومنا کوئی کفر نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ کوئی اگر محبت میں ایسا کر لے جا کے چوم لے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جب خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو نہیں چوما جا رہا تو پھر درباروں کے قبروں کو جا کر کیوں اس انداز سے سجدے دے کر اور چوما جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں اصل سبق نام نہاد اس طبقے نے, نام نہاد پیر اور نام نہاد مولویوں نے سبق یہ دیا نا کہ بس یہیں سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا. کوئی ضرورت نہیں نماز کی, قرآن کی تلاوت کی, کوئی ضرورت نہیں ماں باپ کو وقت دینے کی. تو یہ ہے وہ ایک انداز, یہ اصول, یہ مثالیں کہ ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. بس ہم آج دیکھیں امت کس قدر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے. خدا کی قسم امت نماز سے, قرآن سے دور چلی گئی. امت انہی ٹوٹکوں کی طرف چلی گئی, ٹوٹل انہی درباروں کی طرف چلی گئی امت ساری. اور بالخصوص ہمارے ہاں یہ پاک ہند بر صغیر کے یہ علاقے خاص طور پہ غلط رسومات آ گئی,
انہی کو اپنا کر ہم نے اپنی آخرت کو خوبصورت سمجھ لیا. بڑی پکڑ ہونی ہے, یاد رکھیں. مرتے ہی ہم جو ہی دفن ہوں گے نا تو پھر ہم سے پوچھے جائے گا بتاؤ کس طرح کی باتیں ان اولیاء کی طرف منسوب کر کے تم نے من گھڑت باتیں, جھوٹی باتیں عوام الناس کے اندر شیئر کی تھی. تو یاد رکھیں کہ اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اسلام مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر اس طرح کے خرافات جو بھی پھیلا رہا ہے اس کا قیامت کے دن گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا. جو کوئی اچھائی کرتا ہے, نیکی پھیلاتا ہے, اس نیکی پھیلانے پر جو آگے عمل کرتا ہے اس کو بھی برابر ثواب ملتا ہے, اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی, اور پھیلانے والے کو بھی رب تعالیٰ اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس کے برعکس کوئی ایسے خرافات اور بدعات پھیلاتا ہے, اگر وہ چاہے منبر پہ بیٹھ کے یا وہ مسند مشیخیت پہ بیٹھ کے, اور جو آگے عمل کرتے ہیں ان کو جتنا بھی گناہ ہوتا ہے ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوتی, ان کے گناہ کے برابر مسند پر بیٹھے اور منبر پر بیٹھے اس پھیلانے والے کو بھی برابر کا گناہ ملتا رہتا ہے. یاد رکھیں, ہم سے اختلافات رکھیں لیکن یاد رکھیں کہ حقانیت اسلام بیان کرنا یہ منبر کی پر بیٹھنے والے کی ایک خاص ذمہ داری ہے. اگر کوئی اس طرح کی باتیں چھپاتے یا ان چیزوں کے فضائل, بلکہ سنا پڑھے لکھے ہمارے کچھ ساتھی بھی ان چیزوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں, جنتی دروازہ اور وہاں سے گزرنا اور اس کی یہ فضیلت جو گزر جائے گا فلاں فلاں, خدا کا نام لے یار. کیوں امت پہلے قرآن سے دور ہے یار, عوام پہلے نماز نہیں پڑھتی, ان کو کہاں لے کر چلے گیا. تو قرآن فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی اس رسی کو, قرآن کو اور فرمان مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑو. کتنے ساتھی ہیں آپ جو یہاں بیٹھے یا آن کیمرہ جو بھی سنیں, کتنی ساتھی جن کو قرآن کی کچھ صورت یا قرآن کا مفہوم اور قرآن کے خاص وہ احکام کی آیات جو ہم پر لازم و ضروری عمل کرنا, ان کا ترجمہ یاد ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. جنتی دروازے سے گزر گئے, جنتی ہو گئے بس. کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو حضور کے وہ فرامین جو ہم پر لاگو ہیں ہمیشہ عمل ان پر کرنا ہے لازم و ضروری ہے, کتنے یاد ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بس دروازہ کراس ہو گئے, سال میں جنتی ہو گئے. ایسی کوئی حقیقت نہیں, یاد رکھیں. اگر یہی نظریہ اور سوچ رکھ کے ہم اپنی آخرت کو خوبصورت سمجھے ہوئے ہیں تو ہم سے بڑا ناداں اسلام کے حوالے سے کوئی بھی نہیں. یاد رکھیں, اسلام کو سمجھے, قرآن کی حقانیت کو سمجھے, حضور کے بہتے ہوئے آنسو کو سمجھے. حضور بارہا یہی سمجھاتے رہے کہ میری امت بھٹک جائے گی, میری امت ان ٹوٹکوں میں پڑ گئی جائے گی, فرائض کو, احکام الہی کو, احکام مصطفیٰ کو بالکل بھول بیٹھے گی, اور وہی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اسلام کی حقانیت قرآن و حدیث سمجھایا جاتا ہے, کتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے. اور خرافات ہوتے ہیں جہاں پر خواتین مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے درباروں پر, اور جہاں حرام کے ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر ہجوم جا کے دیکھا کریں. اور معاہد بنے ہوتے ہیں دربار پر زیارت کرنے کے لیے, استغفر اللہ الیاذ باللہ من ذالک. صرف اور صرف اللہ کے ولیوں کے مزارات پر اگر جانا ہے اس نظریے سے کہ اللہ کے مقبول بندے تھے, وہ عبادات کر کے گئے, دین کا کام کر کے گئے, وہ اللہ کی رحمت ان پر برس رہی ہے, وہاں جائیں گے, وہاں جا کے اس قبر سے مزار سے دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں گے, ان کے درجات بلندی کی دعا کریں گے, اللہ کے یہاں ان کا وسیلہ پیش کر کے اپنی مغفرت چاہیں گے, بس. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, یاد رکھیں. اگر اس کے علاوہ اور کچھ ڈھول ڈمک کے اور تماشے اور اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خرافات ہیں, یہ جہالت ہے, یہ دجل, فریب اور مکاری ہے سراسر اسلام کے اندر. اور کوئی بھی ایسے گدی نشین طبقہ اس طرح کے پروگرام کرا کے امت کو, عوام کو ان کی طرف لگا رہا ہے, وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ مس ملنگ بنے رہیں, اسلام کو نہ سمجھے. اگر اسلام سمجھ آ گیا تو یہ تماشے ہمارے یہاں مزاروں پہ ختم ہو جائیں گے, گلے خالی ہو جائیں گے. یہ ہے وہ حقیقت, یاد رکھیں. تو میں نے اور آپ نے اللہ کے احکام قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, حضور کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, صحیح العقیدہ بہترین علماء کو سننا ہے, اور قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.